السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جوائنٹ سیشن. میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ عدنان عادل صاحب موجود ہیں اسٹوڈیوز میں ہی. اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ابوذر سلمان نیازی اور رانا مبشر صاحب، جبکہ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اور معاملات کچھ ایسے ہیں کہ کچھ ویدر پریڈکشنز ہیں کہ موسم جو ہے بارشیں شدت کے ساتھ ہو سکتی ہیں 15 سے 20 ستمبر کے دوران پنجاب میں خصوصاً. تو کیا سیاسی موسم میں بھی کچھ ایسا ہی بدلاؤ ایکسپیکٹڈ ہے؟ صدر صاحب کا جو خط ہے وہی اس وقت زیر بحث ہے، چاہے پورے ملک میں ہم سیاسی بیٹھکوں کی بات کریں یا الیکشن کمیشن کی بیٹھک کی بات کریں. ظاہر ہے الیکشن کمیشن نے اس پر رد عمل دینا ہے. مین وائل آج مانیٹری پالیسی کا بھی اعلان ہو گیا اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہونے جا رہا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی مرکز ہے اس وقت توجہ کا. اس میں لطیف کھوسر صاحب کو اجلاس میں انوائٹ بھی کیا گیا تھا اعتزاز احسن صاحب کے ہمراہ، لیکن ساتھ ہی انہیں شو کاز بھی ایشو کیا گیا. یہ پیپلز پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے آج کے شو میں اس پر بھی بات کریں گے. اور واپس آتے ہیں صدر صاحب کے خط کی طرف، جس کے بارے میں راجہ ریاض صاحب جو کہ سابق اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ صدر صاحب نے کسی کے دباؤ پر یہ خط لکھا. اچھا، اس پر جو کل رد عمل ابوذر نے دیا اس سے ٹوٹل مختلف رد عمل پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دیا گیا. انہوں نے اس ایفرٹ کو سراہا ہے اور اب جو ساری توجہ ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف ہے. ان اے وے مجبور کر دیا گیا کہ الیکشن کمیشن کسی تاریخ کا اعلان کرے یا وہ رستہ رہے جو تجویز کیا گیا اس خط میں. ابوذر، آپ سے میں جاننا چاہوں گی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ دباؤ، پارٹی کا دباؤ تھا جس کے پیش نظر صدر صاحب یہ اقدام کرنے پر مجبور ہوئے. دوسری طرف ان کی درخواست ضمانت بھی سائفر کیس میں وہ مسترد کر دی جاتی ہے. اسد عمر صاحب اس میں سیف رہتے ہیں. یہ اس میں ٹیکنیکلٹی کیا ہے؟ اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. آئی واز ان دا کورٹ صبح، وہاں پہ پروسیکیوٹر جو آئے انہوں نے کہا کہ ہمیں اسد عمر صاحب کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا تو وی ڈونٹ وانٹ ہم، وی ڈونٹ وانٹ ٹو اریسٹ ہم، لیکن اگر کچھ مل گیا تو مے بی وی ول وہ کچھ ساتھ ایک کنڈیشن اٹیچ کرنا چاہ رہے تھے. اچھا، خیر وہ ان کی کنڈیشن اتنی انٹرٹین عدالت نے نہیں کی. سو کیپنگ ان مائنڈ کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جب دا اسٹیٹ اور دا پروسیکیوشن وانٹس ٹو کیپ اے سوارڈ آف ڈیموکلز نہیں ہوتی ان کے اوپر کہ ڈونٹ رن اوے، ابھی آپ ہمارے ہاتھ میں، ایک امپریشن یہ جا رہا تھا مجھے. خیر باقی اس پہ کافی بحث ہوئی، میں بھی ادھر ہی تھا. کیس میں دیکھیں بالکل جان نہیں ہے اس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا وہ آفینس نہیں بنتا جو الیجڈ اکرنس وہ بتا رہے ہیں. وہ پورے پراپر بحث ہوئی سوائے پروسیکیوٹرس کے. ایوری ون واز ان ایگریمنٹ کہ یہ کیس نہیں بنتا، کیونکہ سب لائر سے تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے وہاں پہ. باقی جو لوگ اپنے کیس سننے آئے ہوئے تھے ڈفرینٹ کیسز والے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے. خیر فیصلہ آ گیا جج صاحب کا. دیکھیں میری عادت نہیں ہے کہ میں آئی ڈونٹ کاسٹ اسپرجنز جوڈیشری کے اوپر. میرا ماننا ہے کہ آپ کے ساتھ مس کیریج ہوتا ہے اور ہوا ہے، بالکل ہوا ہے، اور تو آپ کے پاس رائٹ ہے، یو کین فائل این اپیل، آپ اپیل میں جائیں. دس از وٹ دا لا سیز. تو اس کے علاوہ آپ اپیل میں جا سکتے ہیں. اور دوسری بات آپ کہہ رہی ہیں جی، ایک میں نے آپ کو سنا تھا کہ جو پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف نے موقف دیا صدر کی تاریخ پہ. دیکھیں میں ادھر آفیشلی، دیکھیں میں اس وقت اس چینل پہ بھی اسی وجہ سے بیٹھا ہوں. آئی ایم ناٹ پارٹ آف پی ٹی آئی، آئی ایم کنسلٹ. ایکچولی یو میٹ یا چیئرمین پی ٹی آئی، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ، اور کل آپ نے کہا کہ انہوں نے آئین وائلیٹ کیا ہے. وہ ان کا ہے جی. I am not bound by opinion of the lawyers of پاکستان تحریک انصاف. میری انڈرسٹینڈنگ جو کانسٹیٹیوشن کی ہے وہ یہ، اور یہ نے کہا تھا ڈیٹ ہونی چاہیے. تو I still stand by it. I don't agree with the interpretation of PTI جو lawyer ٹیم ہے ان کی. اصل میں اتنے قانونی نکات ہیں اور اتنے انٹرسٹنگ معاملات ہیں کہ ہم ابوذر کے پاس ہی پھنس کے رہ گئے، لیکن واپس لاہور آتے ہیں. مشکل ہے رانا صاحب کے لیے، بڑی مشکل ہوگی. لیکن عدنان عادل صاحب آپ مختصر رکھ لیجیے گا تاکہ رانا صاحب جو ہے وہ پوری کر سکیں، جو کھل کر کھیلیں رانا صاحب. ہم تو چاہتے ہیں عدنان صاحب دباؤ کا تاثر صدر صاحب نے واقعی دباؤ میں آ کر ایسا کیا؟ نہیں، میرا خیال میں تو بلکہ انہوں نے شاید کسی دباؤ کی وجہ سے کم کیا. انہیں تو ادھر مختصر لکھنا چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن از ڈائریکٹڈ ٹو ہولڈ الیکشنز آن دس ڈیٹ. لیکن انہوں نے کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی، شاید وسیع تر قومی مفاد میں ان کی کچھ ملاقات. سب کو راضی کر لیا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ان سے کہا گیا کہ دیکھیں کچھ ریلیف بھی مل جائے گا. کوئی محمد علی بھی پیغام رسانی کر رہے ہیں. محمد علی کس کے کہنے پہ ایکٹیو ہوئے ہیں محمد علی درانی صاحب؟ وہ کوئی کہتے ہیں کہ صدر صاحب اور ان کے نا روحانی پیر ایک ہیں.
وہ روحانیات میں یقین رکھتے ہیں. کوئی روحانی کوئی شاہ صاحب ہیں جی کوئی روحانی پورے پاکستان پیر میں ایک ہی ہے. تو پیر صاحب سے وہ انہوں نے رابطہ کیا, استخارہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ صدر صاحب سے کہو کہ ذرا دھیمے دھیمے چلیں تو انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے, ان کے دوستوں کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. دیکھیں ہم روحانی لوگ ہیں, روحانی قوم ہیں, تو ہم اپنے پیر و مرشد کی بات کو بہت تصوف پہ چلتے یقین ہیں رکھتے ہیں نا. بالکل. ہاں, اور آمد ہوتی ہے کچھ اس کے نتیجے میں جی 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 رستہ تو اختیار پیر کی تو بیعت کی ہوتی ہے, تو اس کے ہوتی ہے. حکم کے خلاف تو نہیں جا سکتے نا, تو اس لیے پھر انہوں نے ہاتھ ہلکا رکھا. اب آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگری کر لے الیکشن کمیشن کے 6 نومبر کو ایک کرا دیتے؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے کئی بار انہوں نے نہ ہی لکھی ہے اور کیا؟ دیکھیں یہ نگران حکومت تو نون لیگ کی حکومت ہے, سارے وزیر 6 وزیر ان کے ہیں, اور پرنسپل سیکریٹری توقیر شاہ وہ تو خاص. اچھا, حیرت کی بات ہے توقیر شاہ صاحب کو یہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آپ سیاسی وابستگی رکھنے والے لوگوں کو کیبنٹ میں شامل نہ کریں. اچھا, نگران حکومت کا اس پہ کیا رد عمل ہوگا؟ نگران حکومت کا رد عمل کچھ بھی نہیں ہوگا. فواد صاحب وزیر بنے نجکاری کے, اور روزویلٹ ہوٹل جو نیو یارک کا ہے اس کا فوراً اشتہار بھی آ گیا کہ اس کی نجکاری کے لیے کنسلٹنٹ چاہیے. تو حکومت تو نون لیگ کی ہے, اور دیکھیں پاکستان میں اس وقت نون لیگ کا پرچم بلند ہے, چاروں طرف ڈنکا بج رہا ہے, بس رستہ ہموار ہے. اچھا, ہاں, بس الیکشن تو ایک فارمیلٹی ہے, کسی وقت کرا دیں گے. تو الیکشن مطلب اس کا مطلب الیکشن کمیشن نے صرف خانہ پوری کرنی ہے, کہ اجلاس کرنا ہے, لیکن تاریخ نون لیگ کی طرف سے آئی. دیکھیں راجہ ریاض نے بھی آج کہا ہے وسط فروری میں ہوں گے. وسط فروری میں ہوں گے, تو میرا خیال ہے پیر صاحب بھی یہی چاہتے ہیں. اچھا, پیر صاحب نے بھی یہی میسج دیا. انہوں نے نگران وزیر اعظم کو نہیں بتایا, وہ جنوری کے وسط اور جنوری کے آخر کا کہہ رہے ہیں؟ بس وہ پیر صاحب کی کمیونیکیشن ہوتی ہے نا اپنے نمائندوں کے ذریعے, تو کہیں کوئی بات مس کمیونیکیٹ ہو جاتی ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ بس ایسے ہی ہے کہ جنوری یعنی وسط جنوری سے وسط فروری تک. پیر صاحب بہت اہم ہے. یہ اس وقت ملک روحانیات پہ چل رہا ہے, خزانے میں تو پیسہ ہی نہیں ہے. بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. جی جی ابو ذر کیا کہہ رہے ہیں؟ عائشہ جی, جو نگران وزیر اعظم ہے نا ہمارے, ان کو آپ فالو کریں نا, وہ دنیا کے ہر ٹاپک پہ بات کر لیں گے, ایون اس پہ بھی بتا دیں گے پیاز کھانے کے کیا فائدے ہوں گے, لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ الیکشن کی ڈیٹ کب آئے گی یا الیکشن کب ہوں گے. ہاں نہیں, انہوں نے ہلکا پھلکا بتا دیا ہے کہ جنوری کے آس پاس ہو جائیں گے, وہ فروری تک چلے جائیں گے. اس معاملے پہ تو میرا خیال ہے کسی کے پاس کوئی بھی کلو نہیں ہے, لیکن جنرل صاحب نے بھی ہمیں مائنڈ بتا دیا تھا کل, اور جو عدنان عادل صاحب روحانیت کی بات کر رہے ہیں, جنرل صاحب کی رائے کل بالکل اس کے مطابق تھی کہ اصل میں کیا چاہتے ہیں ارباب اختیار. نہیں, ارباب اختیار نہیں, دیکھیں جو پیر ہے وہ کیا اختیار نہیں رکھتا؟ پیر یہ جو دنیا ہے نا کچھ بابے چلا رہے ہیں, یہ تو بظاہر ایک نظر آتا ہے نا, اصل میں اس کے پیچھے کچھ روحانی شخصیات ہیں جنہوں نے اس دنیا کو تھام رکھا ہے, اور پاکستان کو بھی تھام رکھا ہے. تو وہی فیصلہ, اس میں کوئی طنز نہیں ہے, یہ بالکل حقیقت عدنان عادل صاحب بیان کر رہے ہیں, اور اسی میں ہی سبھی کی عافیت ہے. میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے روحانی شخصیت, کیا ہو گیا؟ رانا مبشر صاحب, یہ چھوٹے پیر ہیں. جنرل صاحب سے میں جاننا چاہوں, جنرل صاحب الیکشن کمیشن جب اس معاملے کو لے کر بیٹھے گا تو صدر صاحب کے خط میں نا ٹوئسٹڈ قسم کی سچویشنز ہیں, یعنی انہوں نے دونوں کیسز الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے ہیں, تو الیکشن کمیشن دونوں میں سے کیا رستہ نکالے گا؟ جی, کل میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ بھئی جب چھوٹے تھے فٹ بال کھیلتے تھے تو جو فٹ بال لے کے ایک بچہ بھاگ جاتا تھا تو رونا پڑتا. یاد ہے اس کا آپ نے مظاہرہ دیکھا آپ نے. آج پہلے نون لیگ اپنا ایک فٹ بال لے کے الگ بھاگ رہی ہے کہ سر صاحب نے یہ کر دیا, کسی دباؤ میں کر دیا, اور اس میں سب سے جو اچھی آرگومنٹ آئی جس میں بہت امپریس ہوا ہوں, اور میں شاید ان کے ہاتھ میں بیعت کروں, عرفان قادر صاحب ہیں جی, جو ہمارے بڑے محترم وکیل بھی ہیں, جج بھی رہے ہیں, اور میرے خیال اٹارنی جنرل بھی رہے. انہوں نے کہا کہ بھئی اگر آئین میں صدر لکھا ہوا تو اس کا مطلب نہیں صدر ہی لکھے گا جو بات کرے گا, کوئی بھی کر سکتا ہے یہ. انہوں نے تو آئین کو ایسے واضح بیان کیا کہ میں آج تک میں سمجھ نہیں سکا تھا. بڑی مہذب گفتگو اور اب مطلب کل یہ ہوگا کہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی جی بڑی مہذب جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر ہے, جہاں لکھا پرائم منسٹر ہے, ان کی آئین کی اپنی علیحدہ فوٹو کاپی, جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی مختلف چیزوں کی جو بات کر رہا تھا نا وہ. ہاں جنرل صاحب آپ نے نہیں رکنا, آپ بات کرتے رہیں, آپ بات کرتے رہیں. جی جی. اچھا, اب آیا کہ یہ فٹ بال جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس جو پہنچا ہے, تو الیکشن کمیشن کو ابھی سمجھ آ رہی ہے آہستہ آہستہ کہ یہ بہت ہاٹ پوٹیٹو فٹ بال نہیں ہے. یہ پہلے تو فٹ بال سمجھ کے خیال تھا کہ باہر مار دیں گے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہاٹ پوٹیٹو کرنا کیا.
ہاٹ پوٹیٹو یہ ہے کہ صدر صاحب نے بہت ساری چیزیں جو کور کر دی ہیں. الیکشن کمیشن اگر آج کہہ دے کہ ہم الیکشن اپنی مرضی سے کرائیں گے تو یہ دوبارہ سپریم کورٹ میں بھی جائے گا. یہ سپریم کورٹ میں آلریڈی اس کے اوپر بات میرے خیال ہے کسی نے فائل کر دیا ہوا ہے اس چیز کا. تو گین الٹیمیٹلی یہ ہاٹ پوٹیٹو ول لینڈ اپ ان دی سپریم کورٹس لیپ اور وہ فیصلہ کریں گے کہ الیکشن کیا ہوگا, کب ہوگا. اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں میرا خیال ہے ابھی چونکہ ایک نئے چیف جسٹس تشریف لا رہے ہیں اور اگر نون لیگ کی بات مان لی جائے جو جس طریقے سے وہ کہتے رہے ہیں تو یہ فیصلہ وہ کریں گے جو نون لیگ چاہتی ہے. میں اس سے مختلف سوچتا ہوں کیونکہ نئے چیف جسٹس بھی آفٹر آل آئین اور قانون کے مطابق کی بات کریں گے. جب وہ بیٹھیں گے مسلط پہ تو وہ بھی آئین و قانون کی بات کریں گے. شاید وہاں پہ بھی اگر ہمیں کبھی آپ دیکھیے گا شاید وہاں پر بھی جو جسٹس منیر کی میں کل بات کر رہا تھا نا, لا آف نیسیسٹی از نیور ڈیڈ, نیور ان نو کنٹری از ڈیڈ. امریکہ میں دیکھ لیجئے, پاکستان میں دیکھ لیجئے, بھارت میں دیکھ لیجئے. تو وہ لا آف نیسیسٹی شاید کہیں وہاں پہ نکلا ہے اس کا. اور الیکشنز کے بارے میں فیبرری کی خوش فہمی ہے تو میں ٹھیک ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ الیکشنز جسے میں کل بھی عرض کر رہا تھا مسئلے کا حل نہیں ہوگا کیونکہ جو جس قسم کی ہمارے ہاں حالات ہیں کوئی ایک شخصیت, کوئی ایک پارٹی, کوئی ایک مل کے یہ کام نہیں کر سکتی. یہ بوجھ ہم کو سب کو مل کے اٹھانا ہے اور اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے جب تک ایک نیشنل کنسنسس نہیں ہوگا اس کے اوپر آپ آگے نہیں چل سکیں گے. اور نیشنل کنسنسس کیا بات ہے؟ نمبر ایک آپ اکانومی کی بات کر رہے ہیں نا, پاکستان آرمی نے بہت بڑا کام کیا ہے, SIFC کی ہے, گرین ریولیوشن کے بارے میں بات کی ہے اور جگہ جگہ بات بھی ہو رہی ہے اور میں نے اس کے جو پڑھا ہے ڈاکومنٹ بہت زبردست کام کیا انہوں نے. مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کے لیے نیشنل کنسنسس بڑا ضروری ہے. اب جو یہ بات چیت ہو رہی ہے نا کہ فلانا یہ کر دے گا تو فلانا وہ کر دے گا, ایسے کام نہیں چلنے والا ہے. اس لیے الیکشن کمیشن کے اوپر اب اتنا بڑا بوجھ ہے کہ وہ جو پہلے یہ سمجھے تھے کل جو کہہ رہی تھی الیکشن کمیشن بس اپنی مرضی کر دے گا, الیکشن کمیشن اپنی مرضی نہیں کر سکے گا. یہاں پر آپ کو سپریم کورٹ سے رہنمائی لینی پڑے گی اور لینی چاہیے تاکہ فار ونس اینڈ فار آل یہ مسئلہ کل ہو جائے کہ صدر مملکت کا اختیار کیا ہے آئین کے تحت. نمبر ایک. نمبر دو, کیا صدر مملکت ان کی جگہ, پریزیڈنٹ کی جگہ, جس طرح ہمارے محترم عرفان قادر صاحب نے فرمایا ہے, کوئی بات کر دے وہ ٹھیک چل جائے گا اس میں. اگر یہ بات مان لی گئی تو پھر آپ دیکھیے گا الیکشن کمیشن کی جگہ میں کل کو کہہ دوں گا کچھ بات, پرائم منسٹر کی جگہ اٹھ کے ان کا سیکرٹری کو بات کر دے گا. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ کو میدان میں ہم لے کے آ گئے ہیں. آرگومنٹ سب اپنی اپنی مرضی کے دے رہے ہیں اور اس سارے خط کو, جس سے میں نے کہا تھا نا فٹ بال میں ابھی ہر بندہ آپ سمجھ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں فٹ بال ہے, میں جیسے کھیل سکتا ہوں اس کو, ایسے نہیں ہے. جیسے ہاٹ پوٹیٹو الیکشن کمیشنر کی لیپ میں ہے, ان کو لے کے جانا پڑے گا سپریم کورٹ میں, فیصلہ لے لیں ایک دفعہ, بہت اچھا ہوگا. کیونکہ ایک دفعہ ایک فیصلہ آ جائے تو کم از کم اس پہ سب لوگوں کو اطمینان ہو جائے, ہم اس سے آگے بڑھ سکیں. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ اسٹیج پہ ہمیں کنسنسس, اسٹیج پہ ہمیں سر جوڑنے پڑیں گے. ہاں بالکل, سب کو مل کے بیٹھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, فوج نے تو اپنی سطح پر انیشیٹو لے لیا ہے فار انویسٹمنٹس, لیکن اب الیکشن کمیشن کے آج کے پیش رفت رانا صاحب, جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تاریخ نہیں دے سکتے. آپ کے خیال میں کیا کریں گے؟ وہ صدر صاحب کے خط کا کیسے جواب دیں گے؟ اور وہ واقعی سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں جوڈیشل ایکٹیویزم پینل نے چیلنج کر دیا الیکشن کمیشن کا اختیار, عدالت کو ہی جائے گی بات؟ بالکل عدالت میں جائے گی جی. لیکن ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ ایک خبریں چل رہی تھی کہ الیکشن کمیشن نے یا راجہ سکندر سلطان نے شاید کوئی اجلاس بلا لیا ہے اور اس کے بعد جناب اپنی لیگل ٹیم کو ایکٹیو کر لیا ہے آفٹر دیٹ. یو نو یہ جو آیا تھا خط, جو یہ ہومیوپیتھی خط آیا تھا ڈاکٹر صاحب کا, ڈاکٹر عارف الوی صاحب کا, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان کے دماغ میں, الیکشن کمیشن کے دماغ میں کلیئرٹی ہے اور بڑی کلیئر طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس ہی اختیار ہے. یس, سپریم کورٹ میں جائے گا مسئلہ, سپریم کورٹ سے جا کے ایک دفعہ وہاں سے کلیئرٹی لے لینی چاہیے. ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن کے مائنڈ میں تو ہے کلیئرٹی, لیکن پھر بھی کنفیوژن ہے, ڈیبیٹ ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے جناب پریزیڈنٹ کو دے دینا چاہیے, جناب ڈیٹ دے دینی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے خیر وہ بھی نہیں دی. لیکن اب بھی جانا وہیں پہ پڑے گا سپریم کورٹ میں ہی, اور وہیں سے آپ کو کلیئرٹی ملے گی. لیکن میرے خیال میں میں بھی اور جنرل صاحب بھی, آئی وڈ سے جنرل صاحب گڈ ٹو سی یو, لیکن ہم دونوں ایک پیج پہ ہیں. وہ اس لیے کہ نہیں میں کسی اور مطلب نال کیا سی, ویسے گڈ ٹو سی یو.
मुझे और अदनान साहब को एम ही खतरे में डाल रहे हैं आप। नहीं लेकिन नहीं, अदनान साहब इतने मासूम नहीं है जितने आपको नजर आ रहे हैं। अबू जर साहब है, ठीक है, वो बैठे हुए हैं आयशा के अच्छा, साथ। वो लोग कह रहे थे कि आप डेंटिस्ट में मेरी किस्मत होम्योपैथिक पे होते उंगली क्यों नहीं उठाए? होते, मतलब आप अदनान साहब के जिम्मे डाल दें तो वो तो डेंटिस्ट भी होम्योपैथिक कर देंगे, लेकिन इतने प्यार से करेंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगी। लेकिन एनीवे, राणा साहब क्लैरिटी एक और the मामले पे point भी is- दें। नहीं, क्लैरिटी एक और मामले पे भी दें। अमरीकी हाँ सफीर जी। के बाद बरतानवी हाई कमिश्नर से इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात कर रहे हैं। ऐवान सदर तो वो बुलावे पे भी नहीं जाते, लेकिन ये मुलाकातें कर रहे हैं जिस पर सबकी तशवीश बढ़ती जा रही है, इंक्लूडिंग पीटीआई। इन मुलाकातों के दौरान क्या बातचीत होती है? नहीं देखिए, इसमें तफ्तीश, इसमें क्या कंसर्न क्या है, मुझे नहीं समझ आई क्या कंसर्न है इसमें। जब यूरोपियन यूनियन, आपको भी पता है, सबको पता है हमें, कि यूरोपियन यूनियन के यहाँ पे आके लोग यहाँ पे एज ऑब्जर्वर इलेक्शन में बैठते हैं, तो उसमें आपको कंसर्न नहीं होती। अगर कोई यहाँ पे अगर ब्रिटिश हाई कमिश्नर जाके मिल लेती है राजा सिकंदर सुल्तान से, या अमेरिकन एम्बेसडर मिल लेता है राजा सिकंदर सुल्तान से, तो इसमें क्या इतनी बड़ी बात है? तो इसको क्यों इतना, उसको नेगेटिव सेंस में क्यों लिया जा रहा है? One should take it in a positive way कि भाई ठीक है, the Brits and the Americans, they are also concerned about democracy in Pakistan. इसको पॉजिटिव तरीके से ले लेना आप। एक्चुअली इसको ये negative तरीके से जो लेने चेंज की हुआ क्या था ना, जरूरत है? रजीम चेंज, उसमें बैरूनी मुदाखलत और साजिश की बात की गई थी। अब जब आप ऐसे मुल्कों के नहीं जी, कोई- सफरात से देखें- मिलेंगे तो अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का शक तो गुजरेगा ना? नहीं, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बड़ा अच्छा लगता है लफ्ज़, एंड ये बिकता भी है हर जगह पे, लेकिन द पॉइंट इज अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की बातें या उस पे जनाब डिबेट आप उस वक्त करें जदों ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ दाने होण, जदों आप यहाँ पे जब आप इकोनॉमिकली सॉलिड हो, स्ट्रांग हो, और यहाँ पे तो सिर्फ मीटिंग हो रही है। एक एम्बेसडर है, एक ब्रिटिश हाई कमिश्नर है, वो जाके मिल रही है, तो सो व्हाट? अच्छा, यानी कि ये मामूल की बात है कि इलेक्शन कमिश्नर से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस तरह से डिप्लोमेट्स मिलते हैं। आप कह रहे हैं मामूल की बात है ये। चलिए, छुप के तो नहीं मिल रहे ना। देखा, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही बात है, ये बात सही है, छुप के तो नहीं मिल रहे ना, ओपनली मिल रहे हैं, ओपनली सिर्फ जाके मिल पाकिस्तान रहे में। हैं। हाँ, So ये इसमें क्या जनरल साहब इतनी का बड़ी नुकता बात बड़ा है? अहम है कि हमारे जो सफीर है वो भी बैरूनी मुल्कों में वहाँ के इलेक्शन कमिश्नर से मिलते हैं इसी तरह। सर दाने पहले देखें, जब ये फौज हमारे वालों सफरात ने से जो तो बार उनके जो कोई senior- बात रिपीट, गल सुनो ना जनरल साहब दी, पते दी गल है। आई एम सॉरी, उनको एसएचओ नहीं मिलता, क्या हो गया? सर वो अपने दाने पहले पूरे कर लें ना, इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें, अपने आप को वायबल बना लें, तो आप भी जाके जो मर्जी करते रहे, आपको कोई नहीं पूछेगा। आपके सारे इश्यूज जो है इंडिया के साथ है या नेबरिंग कंट्री के साथ है, सारे आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। यही G20 के सारे लीडर्स जो है ये भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आप इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। इसका ये मतलब तो है कि हाँ, इसमें कि वो आपको डिक्टेट भी कर सकते हैं अगर वो आपको इमदाद दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। नहीं, डिक्टेट की बात नहीं है, नहीं, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, डिक्टेट की बात नहीं कर रहा मैं। देखिए, आप इस चीज को पॉजिटिव तरीके से ले ले। जब यूरोपियन यूनियन का एम्बेसडर अगर मिल सकता है जाके किसी से भी और उस पर बात कर सकता है, किसी भी लीडर से मिल सकता है, प्रेसिडेंट से मिल सकता है, प्राइम मिनिस्टर से मिल सकता है, और उसके बाद वो अगर इलेक्शन पे बात कर सकता है, तो इलेक्शन कमिश्नर को तो आपने इतनी पावर्स पहली दफा दी हैं। तो अगर राजा सिकंदर सुल्तान का कोई नक तो नहीं वगदा ना, तो अगर उसमें जाके अगर मिल रहे ने सारे, तो सो व्हाट, इसको टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। तो प्रेसिडेंट साहब के साथ भी ऐसा कुछ नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके पास बुलाने पे भी नहीं जाते, अपने मुल्क के सदर हैं, उनका रिगार्ड किया जाना चाहिए था। और देखें, ऐसा नुक्ता था वो जिसपे दोनों बैठते तो रास्ता निकल आना था। आप ओके, नहीं बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ये बात आपकी दुरुस्त है। सुप्रीम कमांडर हैं आप। यार नहीं, ये बिल्कुल, बात अफवाज ठीक है, बिल्कुल ठीक पाकिस्तान कह के रहे हैं। अब सुप्रीम वहाँ जाना कमांडर चाहिए था, राजा सिकंदर सुल्तान साहब को जाना चाहिए था वहाँ पे, उनसे मिलना चाहिए था, उनके साथ डिस्कशन करनी चाहिए थी। लेकिन वो आगे जो चीजें पीछे थोड़ा सा अगर हम जाए, तो पहले खतो खिताबत ऐसी हो चुकी है कि इट टर्न्ड अगली। तो वो उसमें एक होता है, ठीक है, हर जगह पे होता है, तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन आप हाई कमिश्नर को, ब्रिटिश हाई कमिश्नर को, अमेरिकन एम्बेसडर को कहें जनाब कि वो क्यों मिल रहा है, दैट इज रॉन्ग। चले ठीक है, अदनान आदिल साहब इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा था कि जो सहम का ब्रिटिश नुक्ता। गवर्नमेंट है, डेफिड उनका इदारा है बैनुल-अक़वामी इमदाद का, वो फंडिंग करता है इलेक्शन कमीशन को कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। तो जब वो फंडिंग करते हैं या अमेरिकन करते हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली। तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत को फ़रोग़ दिया जाए और उसके लिए इलेक्शन कमीशन के इंस्टीट्यूशन को मजबूत किया जाए।
تو اس لیے وہ جا کر دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں انہوں نے جو ہمارے فنڈز ہیں اس کے تحت کیا انفراسٹرکچر بنایا ہے, کیا ڈیولپمنٹ کی ہے. تو ایک مقصد یہ بھی ہے. اچھا یہ پہلو جو ہے منہ کھائے آنکھ شرمائے. عائشہ ایک چیز دیکھ لیں. جی ابو سر دیکھیں عائشہ, آپ کا ملک جو ہے نا وہ ایکسٹرنل فنڈنگ پہ چل رہا ہے بڑے عرصے سے. پہلے اپنی انٹرنیشنل سٹینڈنگ بنائے. یہ اس طرح کی باتیں تب سوٹ کرتی ہیں ہمیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, ہمارا ملک چل رہی فنڈنگ پہ 95% فنڈنگ پہ چل رہا ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو باتیں ہم شیر والی کریں اور جنرل صاحب کی بھی سنیں. ہاں نہیں رانا صاحب پکی بات ہے, آپ نوکر کی تے نخرا کی. جنرل صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ؟ رانا صاحب اور میرا UK کا ویزا پینڈنگ ہے. جنرل صاحب آپ کی بات کے بعد بریک کی طرف جانا ہے. جنرل صاحب اور لائٹر نوٹ کو مل رہا ہے. دیکھیے کئی چیزیں چھپ کے کی جاتی ہیں, کئی چیزیں اتنی اوپن کر کے کی جاتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عام سا مسئلہ ہے, کوئی کھلا مل رہا ہے, اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. میں صرف اتنی سی بات کرنا چاہتا ہوں. بہرحال دیکھیے جی, بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پیسے سنوں کو لینے نے گل انہوں نے مننی پینی ہے. سانو جو کہندے نے کی کریے اسی دسو. ہاں ایگزیکٹلی, مجبوری کا نام شکریہ. چلیں باقی مجبوریاں بھی گنیں گے واپس آ کے بریک سے. ویلکم بیک ٹو دی شو. جیسے کہ الیکشن کی بازگشت ہے اور ایسے میں نواز شریف صاحب کی واپسی کی خبر, تو پیپلز پارٹی بھی بھرپور ایکٹیو ہے اور ان کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ میننگ فل ہے. ایک نئی ٹرمینالوجی آ گئی ہے, گڈ پی ٹی آئی. اس سے پہلے گڈ طالبان بیڈ طالبان, اب گڈ پی ٹی آئی بھی ہے. اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے فیصل کریم کنڈی صاحب کی؟ ابو ذر وہ سوال اپنی جگہ پر. ہم جو لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے الیکشن سے پہلے, یہ فراہم کرنا آپ کے خیال میں کتنی ضروری ہے؟ پیپلز پارٹی کہتی ہے اسے کارنر کیا جا رہا ہے, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اسے میدان سے ہی باہر کیا جا رہا ہے, نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ زیادتیوں کا ازالہ ہوگا نواز شریف صاحب کے ساتھ کی گئی تو تب وہ واپس آئیں گے اور تب لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. سب کو کیسے مطمئن کیا جا سکتا ہے الیکشن سے پہلے, اور یہ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں ویسے عام جو ہماری انگریزی کی تشریح ہوتی ہے لیول پلینگ فیلڈ کی, وہ تو یہ ہوتی ہے کہ جی یہ ایک فیلڈ ہے, سب کے لیے برابر ہے, کسی کے لیے اونچی یا نیچی نہیں ہے, سب کے لیے برابر ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے لیول پلینگ فیلڈ کی تھوڑی جو اس کی کونوٹیشن ہے یا جس کی انٹرپریٹیشن جو کر رہی ہیں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز, وہ بالکل ڈفرینٹ کر رہی ہیں. پاکستان یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, میرے نظر پریفرینشل پلینگ فیلڈ چاہیے سب کو. جیسے PMLN ہے, ان کو میرے خیال سے ان کی لیول پلینگ یہی فیلڈ ہے کہ چیئرمین PTI جو وہ مستقل جیل میں رہیں اور میاں نواز شریف لنڈن سے بیٹھے ریلیف لے لیں عدالتوں سے. یہ ان کی نظر میں یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. اور جو آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی ہے, میری نظر میں ان کو لگ رہا ہے کہ ان کو شاید کوئی لگ رہا تھا کہ دے آر دا کنگز پارٹی, بٹ آئی تھنک دے ہیو ناؤ ریئلائز کہ دے آر ناٹ دا کنگز پارٹی, سمن ایلز از, بلکہ PMLN از دا کنگز پارٹی. ان کی یہ کمپلین ہے. اور دیکھیں پارٹ آف اٹ الیکشن ڈیلے کروانے میں پیپلز پارٹی کا اپنا پورا رول ہے. آپ کے چیف منسٹر جا کے سینسس کو اوکے کر کے آئے ہیں اجلاس میں بیٹھ کے, اور آپ باہر آ کے کہہ رہے ہیں وی آر ناٹ پارٹ آف اٹ. دیکھیں پیپل آف پاکستان آر انفارمڈ سٹیزن ناؤ. وہ بڑے عقل مند ہو چکے ہیں, وہ بیوقوف نہیں ہیں. یہ 80s 70s کی پالیٹکس نہیں چل رہی, 90s کی. دے نو ایوری تھنگ, جس کا کیا رول ہے. وہ بخشتے نہیں ہیں, دے ہولڈ یو اکاؤنٹیبل. سو یہ آ کے یہ وہی بات ہوگی نا, لائنگ ود اے اسٹریٹ فیس بٹ فیلنگ نو میزریبلی. آپ میزریبلی فیل کر رہے ہیں لیکن آپ جھوٹ بولنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. تو PTI واز پارٹ آف اٹ, سوری PPP. ان کی لیول پلینگ فیلڈ یہی ہے کہ جی ہمارا کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے پرائم منسٹر کا, PMLN کا نہیں ہونا چاہیے. سو دے وانٹ اسپیشل ٹریٹمنٹ, جس کو انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ کا نام دیا ہوا ہے. ایوری ون وانٹس اے اسپیشل ٹریٹمنٹ کہ ہم سب سے زیادہ لاڈلے ہوں, ہمیں آگے رکھا جائے, ہمیں میکسیمم سیٹس ملیں اور الیکشن پروسیس ریگڈ ہو, پورا کوشچنیبل پروسیس ہو, لیکن ہم پاور میں آ جائیں, آ کے بیٹھ جائیں. دس از لیول پلینگ فیلڈ کے اسپیشل ٹریٹمنٹ دے. اس کی یہ ورڈ غلط یوز ہوا ہے, اسپیشل پلینگ فیلڈ چاہیے ساروں کو. تو PMN کو کون بھائے گی رانا صاحب؟ نہیں اب رانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, وہ بھی سوال اپنی جگہ پر. ہم ہے اتنی ڈیمانڈز میں کس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی خود کو ڈسٹنس کر رہی ہے نون لیگ سے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں PTI کا تو اب معاملہ خراب ہے, وہ تو اب نہیں, وائی دین گڈ PTI. تو اب گڈ PTI پرویز خٹک ہیں یا استحکام پاکستان پارٹی ہے IPP. لیکن یہ کہ پیپلز پارٹی خود کو ایک آپشن بنانا چاہتی ہے, متبادل کے طور پہ پیش کر رہی ہے نون لیگ کے, کیونکہ اصل لڑائی جو ہے مستقبل میں وہ مریم اور بلاول کی ہے, وزیر اعظم بننے تو اس لیے بلاول سمجھتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ایسے پوزیشن کروں کہ اگر پروجیکٹ شریف فیل ہوتا ہے
تو پھر میری باری آ جائے. تو اس لیے وہ جب آپ نے پروجیکٹ شریف کی بات کی, چانسز ہیں فیل ہونے کے؟ ہاں ہیں, ہو سکتے ہیں, کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ اچانک ڈرامیٹک چینجز بھی آ جاتے ہیں, یا آخری پتہ ہوگا نون لیگ کیونکہ دیکھیں اگر اس وقت اکانومی بالکل دیوالیہ ہے پاکستان, 28 ارب ڈالر آپ کو چاہیے, 30 جون تک پیسہ ٹکا آپ کے پاس نہیں ہے. جب تک محمد بن سلمان آپ کے پیسے نہیں ڈالتے, جب تک آپ کے پیرس کلب قرضے ریشیڈول نہیں کرتا, IMF نیا پروگرام نہیں دیتا, ہمارے پاس تو اب ککھ بھی نہیں ہے. سیلاب کے نام پہ جو امداد ہے وہ بھی تو پتہ نہیں کہیں ہوا میں اڑ گئی, حالانکہ وہ بھی ایک ریزن تھا الیکشنز کے. ہاں, تو اب یہ ہے کہ اگر شریف خاندان جو ہے یہ چیزیں میٹیریلائز کر سکتا ہے, وہ یہ کیپیبلٹی شو کرتا ہے کہ وہ محمد بن سلمان سے بھی پیسے لے لے, متحدہ عرب امارات سے بھی پیسے لے آئے, اور IMF سے بھی ڈیل ہو جائے, اور امریکہ بھی مہربان ہو جائے, تو پھر تو ٹھیک ہے, پروجیکٹ چل جائے گا. اگر نہیں یہ سب کچھ ہوتا تو پھر پروجیکٹ فیل ہی ہوگا. ٹھیک ہے, خدشات دونوں اپنی جگہ پر 50% عوام کے لیے, جنرل صاحب, منصوبوں کے لیے, معیشت کے لیے, بیمار معیشت کے لیے, اشرافیہ کے لیے. ہاں سنیں, اب واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہماری مقامی سیاست میں کون کسی کے ساتھ کیا کر رہا ہے, اس پر تو ہم نے بہت بات کر لی ہے شوز میں. عالمی سیاست میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جنرل صاحب, اور اس پر آپ کی ایکسپرٹیز بھی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ MBS محمد بن سلمان صاحب پاکستان آتے آتے واپس انہوں نے جہاز موڑ لیا, پاکستان نہیں آئے. انڈیا کے ساتھ گاڑی چل رہی ہے ان کی, وہاں معاہدے ہو گئے, کوریڈور کا فیصلہ ہو گیا بمقابل پاکستان اینڈ چائنا. بٹ اگر ہم چائنا کی بات کریں, پاکستان کے افغانستان کے ساتھ آج کل کیسے ریلیشن شپس ہیں, اور چائنا وہاں افغانستان میں اپنا سفیر مقرر کر دیتا ہے. اس کے بیک ڈراپ میں کوئی ایسی انفارمیشن ہے جو آپ کے پاس ہو, ایسا کیوں چائنا کی طرف سے کیا گیا, عالمی برادری کو کیا پیغام دیا گیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں, اس کی سگنیفیکنس کیا ہے جنرل صاحب؟ دیکھو, 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں یہ ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں کہ جی بھارت نے اعلان کر دی کوریڈور بن جائے گا, اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. دیکھیے, یہ کوریڈور آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے, یہ پہلے ہی اس تجارتیں ہوتی رہی ہیں, ہو رہی ہیں اس بات کے اوپر جس کی یہ بات کر رہے ہیں یہ لوگ. مسئلہ صرف ہے کہ دبئی سے حیفا تک ایک ریل لنک ہے جو چاہیے ان کو, وہ بچھا لیں گے, اس سے زیادہ تو اور کوئی بات اس میں ہوگی نہیں, اور چھوٹے موٹے چاہیے. اس ہمیں ایسے پریشان ہو کے بیٹھ گئے ہیں. یہ ڈائریکٹ چیلنج ہے جو چائنا کی جو اکنامک بڑھتی ہوئی اکنامک پاور ہے اس کے لیے, کیونکہ چائنا کے پاکستان کے ساتھ تعلقات, اس میں سی پیک کے جو مسائل ہیں وہ ایک تھوڑی سی بات کروں گا, اور چائنا ایران کے ساتھ, ایران اور سعودی عربیہ کے آپس میں تعلقات وہ دیکھ لیجئے. امریکنز کو مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ, اور ان کو ڈر ہے, اس کا ہونا چاہیے بھی ان کا, کہ جو اس وقت اکنامک کیپٹل ہے دنیا کا وہ ہے نیو یارک, اگر وہاں سے شفٹ ہو کے شنگھائی چلا جائے تو امریکہ کی طاقت صفر ہو کے رہ جائے گی. ان کو اس بات کا ڈر ہے, اس کے لیے سب کچھ وہ کر رہے ہیں. اب مودی صاحب کے ہاں $100 بلین کو انہوں نے پرومس کر دیا ہے, وہ جب آئے گا تب دیکھیں گے بات ہوگی. سارا پاکستان انہوں نے, میرا خیال نہیں آنا تھا, یہ صرف ایسے ہی کسی نے ہوائی اڑائی تھی کہ وہ آ رہے ہیں. جی میرا نہیں خیال کو آنا تھا, کیونکہ جب اس قسم کے دورے پر وہ بھارت جا رہے ہیں, بھارت جانے سے پہلے پاکستان اگر وہ آتے تو پیغام کیا دے دنیا کو. یہ چیز بڑی ہمیں نہیں سمجھنے چیزوں کو, ہم ویسے ہی بچوں کی طرف چلنا کودنا شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے آنا نہیں تھا پاکستان. پاکستان وہ آئیں گے بھی تو کس لیے آئیں گے پاکستان, جب تک پاکستان خود تیار نہیں ہوتا, اپنی کیپیسٹی ڈیولپ نہیں کرتے. 20 بلین 30 بلین $40 بلین آ جائیں, کریں گے کیا آپ اس کو. آپ نے سی پیک کا پیسہ جو جس طریقے سے ہم نے ضائع کیا, دیکھیے سی پیک میں پہلے دن سے جو ہم نے کیا ہے, ہم نے اس کا بیڑا غرق کرنے میں اس وقت جو لوگ تھے, ہم نے بہت بڑا کردار ادا کیا. کوئی دنیا کی بندرگاہ, اور خاص طور پہ گوادر جیسی بڑی بندرگاہ, جو لوڈ وہ لائے گی وہاں پہ, وہ اپ کنٹری جائے گا کیسے. اونلی بیٹ از کہ جب تک آپ کی ریلوے لائن لنک نہیں ہوگی. ہم نے ریلوے لائن کی طرف گئے نہیں, ہم نے سڑکوں پہ پیسہ ضائع کرنا شروع کر دیا. سڑکیں کو جو پاکستان کے اپنے سرمایہ سے بننی چاہیے تھی, ہم نے چین سے قرضہ لے کے سڑکیں بنائی. کیوں؟ ہم نے پاور پلانٹس لگا دی. اس کو پاکستان کی جو کیپیسٹی ہے وہ 44,000 میگا واٹ سے زیادہ ہے, چاہیے ہمیں 30,000 میگا واٹ. وہ ہم نے کیوں بنا دیے بغیر پلان کے؟ ان کے جو ڈسٹریبیوشن سسٹم تھا اس کو اپ گریڈ کیوں نہیں کیا ہم لوگوں نے, اس کو کیوں سی پیک میں کیوں نہیں ڈالا ہم نے. تو یہ چیزیں جب تک ہم خود اپنا ہاتھ ٹھیک نہیں کریں گے, یہ جو ہمارے منصوبوں میں جس طریقے سے منصوبے بناتے ہیں ان کے مقاصد کچھ اور ہیں, کرنے کچھ اور ہے. اس لیے ہمیں بہت غلط فہمی ہے کہ میاں صاحب آئیں گے تو ہر طرف ہرا ہو جائے گا سارا کچھ ہے. MBS صاحب بھی آئیں گے جب اس وقت آئیں گے جب وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان is now ready not only to receive him
لیکن جو پہلے پاکستان کو ریفائنری وغیرہ کو پرومس کر کے گئے ہیں اس کے لیے بندوبست پاکستان تیار کر لے گا تبھی آئیں گے وہ. اس میں SIFC کے قائم کرنے کا مقصد یہی تھا اگر سے باہر جو بھی تیار ہوگا اس کو پتا تو ہونا کیسے کام کرنا ہے. جس سے ہم نے CPEC کا منصوبہ بندی کر کے اس کا ہم نے نقصان کیا ہے, اس طریقے سے یہ نہ ہو ہمارا. باہر کہنے کا مقصد یہ ہے. اچھا, نمبر تیسری بات جو یہ ہے, چین وہاں کیوں گیا ہے؟ چین اس لیے گیا ہے کہ جو اعلامیہ آیا ہے اس کے بعد جو ہنگامہ مچا ہوا تھا, چین نے دنیا کو بتا دیا کہ وہ ایک طاقت ہے, اپنی مرضی کے فیصلے کرتا ہے, ان فیصلے کے لیے اس کو کسی اور کی پرواہ نہیں ہے. نمبر ایک. نمبر دو, چین کی آلریڈی انویسٹمنٹ افغانستان میں کافی ہے اور وہ سپورٹ کر رہا ہے. اور نمبر تین, اس کے بعد اور لوگ وہاں پہ اپنے سفیر بھیجنا شروع کر دیں گے. افغانستان کی ریکگنیشن میں سمجھتا ہوں قریب آتی جا رہی ہے, اور یہاں پر میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے ایک موقع ہے, کیونکہ چین چلا گیا وہاں پر تو پاکستان بھی چلا جائے سفارتی سطح پر, تاکہ ایک یہ جو طالبان سے عبوری حکومت کی طرف سے اعتراض آتا ہے کم از کم اعتراض ختم ہو جائے گا. یہ اس سے ڈی فیکٹو ریکگنیشن آف جو اسلامک ایمریٹس آف افغانستان کی جو حکومت ہے اس کی جو چین نے جو کچھ کیا ہے اس کو. ٹھیک ہے, کیا رانا صاحب فالو کرے گا پاکستان اس لیڈ کو چائنا کے بعد, اور آپ کے خیال میں خطے کی پالیٹکس میں یہ کتنا بڑا قدم ہے؟ دیکھیں, اس وقت جو کنسرنز ہیں, اگر ہم سینٹ کام کے فارمر چیف جو جنرل ہیں اور جو موجودہ کمانڈر ہیں سینٹ کام کے, ان کے اپریہنشنز, ان کے کنسرنز اگر ہم دیکھیں تو وہ دونوں جو ہیں اس چیز پہ متفق ہیں کہ جناب امریکہ کو افغانستان سے وڈرا نہیں کرنا چاہیے تھا, اور ان کی پریزنس وہاں پہ اگر رہتی تو جس طریقے سے خبریں آتی ہیں کہ افغانستان کی ٹیریٹری جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے آئی وڈ سے کہ ٹیررزم کے لیے یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے, وہ یوز نہ ہوتی اور وہ اس کو کرٹیل کر سکتے. سو اس چیز کو ذرا ذہن میں ضرور رکھیں کہ یہ ایک کنسرن جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ایک فارمر سینٹ کام کا جنرل ہو اور ایک موجودہ سینٹ کام کا جنرل ہو, اور وہ یہ اپریہنشنز اپنے کنسرنز ریز کر رہے ہوں, تو اس کو یو کین ناٹ تھرو اوے دس تھنگ. باقی رہے گی بات کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. پاکستان کو جو ہے وہ اس کو بڑا کیئرفلی ایکٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ہم نے پاسٹ میں بھی دیکھا ہے کہ ہم نے جو بھی چیز جلدی میں کی ہے یا اس میں ہم نے آئی وڈ سے کہ ایک سٹیپ آگے بڑھ کے کی ہے, یہ سمجھ کے, یہ سوچ کے کہ ایک تو ہمارا ہمسایہ ملک ہے نمبر ون, ہم اپنے بارڈرز تو چینج نہیں کر سکتے, اپنے نیبرز تو چینج نہیں کر سکتے, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ہم اس طرف جاتے ضرور ہیں, اسٹیپ ضرور لیتے ہیں, اچھی انیشیٹوز ہوتے ہیں ہمارے, لیکن اس کا اینڈ ریزلٹ جو ہوتا ہے اکثر اوقات میجورٹی آف دا ٹائمز ہمارے لیے کوئی زیادہ اچھا نہیں ہوتا. ہمیں کوئی انکریجنگ وہاں سے رسپانس افغانستان سے نہیں ملتا. سو اگر ہمیں انکریجنگ رسپانس نہیں مل رہا تو اس کو ہمیں ذرا تھوڑا سا وی شوڈ لائک اسٹے بیک, لک ان ٹو دا سچویشن کہ ابھی تو چائنا نے وہاں پہ اپنا انوائے بھیجا ہے, اس کے بعد ہمیں بھیجنا چاہیے, کب بھیجنا چاہیے. باقی جو کنٹریز ہیں, جو نیبرنگ کنٹریز ہیں لائک ایران ہے اور باقی جو ممالک ہیں, اگر وہ بھی بھیجتے ہیں تو پھر جا کے اگر آپ یہ سٹیپ لے لیں تو پھر میرے خیال میں تھوڑا سا سوٹ کرے گا. وی شوڈ ناٹ جمپ انٹو اٹ ایز وی ہیڈ بین ڈوئنگ ان دا پاسٹ. ٹھیک ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں گلوبلی اس کا امپیکٹ کیا جائے گا, اس کو امریکہ کیسے دیکھ رہا ہوگا؟ دیکھیں, امریکہ کا تو میں نے بتایا نا جی, بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے سینٹ کام, ٹھیک ہے. ہاں نہیں, انہوں نے اسے غلطی مان لیا, لیکن چائنا کے جتنے بھی اس وقت انیشیٹیوز ہیں, یہ ایک بڑا انیشیٹیو ہے. افغانستان کو چائنا کس طرح دیکھ رہا ہے, امریکہ کا جو ملبہ ہے اس کو اب چائنا اٹھانے کا کام کرے گا, تو امریکہ کا اس پہ کیا رد عمل ہو سکتا ہے ممکن؟ دیکھیں, اب سمپل سی بات ہے, چائنا امرجنگ پاور ہے اور وہاں پہ اس کا انٹرسٹ ہے. وہاں پہ جتنی مائنز ہیں, وہاں پہ جتنے جو چیزیں وہاں سے ایکسپلور کی جا سکتی ہیں افغان ٹیریٹری سے, افغانستان کی سرزمین سے, وہ اس میں انٹرسٹ ہے. پیسج کا بھی انٹرسٹ ہے, تو اس کا چائنا کا انٹرسٹ ہے, there is no doubt about that. But at the very same time one should look into this thing کہ ایک جو ہے ایک ایمرجنگ سپر پاور ہے, وہ ابھی ایمرج ہو رہی ہے, وہ چائنا ہے, اور ایک آلریڈی ایگزسٹنگ سول سپر پاور ہے. سو ڈفرنس تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے نا, ایک سپر پاور بنی ہوئی ہے اور ایک جناب ایک ایمرجنگ سپر پاور ہے. سو دیر از اے ڈفرنس. سول سپر پاور جو ہے آپ اس سے بھی آئسولیٹ نہیں ہو سکتے,
उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, और इमर्जिंग सुपर पावर जो है उसको भी, उससे भी परे होकर नहीं रह सकते, वो आपका नेक्स्ट डोर नेबर भी चलें है। राणा साहब, तो आपको इसमें एक किस catharsis तरीके भी से है ना, चलना देखें वो उसके हाँ लिए किस तरीके मुश्किल से है। आपने चलना है, लेकिन कहते हुए मेरी तरफ इशारा किया आपने। यू आर गना बी अ सुपरस्टार। एनीवेज, ये बात जो यहाँ हो रही है इसमें भी ये इशारे हैं कि आलमी बसात के प्लेयर्स हैं वो अपनी चालें किस तरह चल रहे हैं और हम अपने झगड़ों में उलझे हुए उनसे बिल्कुल किनारा कश हैं। तो इसके नतीजे में मुस्तकबिल क्या हो सकता है, इसका मुशाहिदा करने की ज़रूरत है और इसके नतीजे में अपने आइंदा का लाहेअमल तरतीब देने की ज़रूरत है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त।